اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کتاب کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ اس سے پہلے کی تمام صورتیں الحمدللہ ہم نے اس کے ایکسرسائز سمیت مکمل ان کا ترجمہ لیکچرز بنا کے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں۔ جو احباب ان کو سننا چاہتے ہیں چینل پہ جا کے 8 کلاس ترجمۃ القرآن کی پلے لسٹ میں جا کے آپ تمام کی تمام صورتوں کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا سبق ذرا لمبا ہے، اس کو 2-3 پارٹ میں انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ یوسف قرآن مجید کی نہایت دلچسپ صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے پہنچے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کا مرکزی موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مشکلات، دور عروج کے دور اور زمانے کا بیان ہے۔ مضامین: سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کیسے کنعان سے مصر پہنچے۔ مصر میں بنی اسرائیل کئی سالوں تک عیش و عشرت سے آرام سے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر کافروں پر ایک حجت فرما دی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس پر یہ بات واضح کر دی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور برے لوگوں کی چالیں اور سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں زندگی کو بہت سے گوشوں مثلا ایمانیات، ذکر، صبر، شکر، حیا، اخلاق، حسن سلوک، ہمدردی، درگزر، گھریلو زندگی، تجارت، حکومت وغیرہ تک کے سارے معاملات کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف۔ سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے کہ حسد ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں حادثات اور نقصانات پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر برائیوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے 5ویں بات ہے، ہمیں اپنی تدبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے پاس خصوصی علم عطا فرماتا ہے جو دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ آگے 7 نمبر پہ ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ ہمیں اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا چاہیے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کا راستہ ہے اور آپ خاتم النبیین علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ چلے جی، الحمدللہ اب فائنل ہماری صورت آ گئی ہے، اس کا ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنا آج پڑھا گیا پڑھیں گے۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے، اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں مبین واضح کتاب کی۔ انا انزلنا قرآنا عربیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی قرآن بنا کے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، کیونکہ اہل مکہ کی زبان عربی تھی تو اللہ نے ان کے لیے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ عقل حاصل کرو۔ اب ہم نے اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، اس کے قوانین اور ضوابط کو سمجھنا پڑے گا، تب ہمارے لیے یہ ہماری زبان بن سکے گی، وگرنہ یہ اب ہماری زبان تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی زبان ہے، مسلمان ہے تو پھر اس ناطے سے تو ہماری زبان ہے، لیکن یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ساتھ ذریعے سے جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، یعنی قرآن کے ذریعے سے وحی کی شکل میں ہم یہ قصہ آپ پر نازل فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل
غافل تھے، یعنی آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابو جی بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، کوکباً ستارے، شمس سورج، قمر چاند، ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص، کہا اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا رؤیا کا، اپنی خواب کو، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ آپ کے لیے قید ایک چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک، اور اس طرح تمہیں چن لے گا، منتخب کرے گا ربک تیرا رب، ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور تمہیں احادیث کا علم سکھائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ ویتم نعمتہ علیک، اور تم پر پوری کرے گا آپ کی نعمت، ٹھیک ہے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، اتمام کرے گا نعمت کا۔ وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، کما اتمھا علی ابویک، جس طرح اس نے مکمل کیا اس کو اپنے تیرے ماں باپ پر، ابویک تیرے آباء و اجداد پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جس وقت انہوں نے کہا، لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی جو حضرت بنیامین علیہ السلام تھے، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابو تو کھلی گمراہی میں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اقتلوا یوسف کو قتل کر دیں، او اطرحوہ، یا اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ارضاً ایسی جگہ پہ، یخلو لکم، ایک جگہ کسی جگہ پہ اس کو پھینک دیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو جو ہے خالی ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی باپ کی محبت ساری کی ساری تمہارے لیے ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا، لَا تَقْتُلُوا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ سَيَّارَةٍ، اس کو کوئی قافلہ لے لے گا، ان كُنتُم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، ما لک لا تأمنا، کیا چیز ہے کہ آپ اعتماد نہیں کرتے، الا، ٹھیک ہے، یوسف کے بارے میں ہم پر، ٹھیک ہے، اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ نَاصِحُونَ، ہم تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدین، کل کو، یرتع ویلعب، کھائے اور چگے اور کھیلے گا، یعنی کھیلے گا اور کھائے گا، ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحضرنی، مجھے خوف ہے، ان تذبحوا بہ، کہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک جماعت ہیں، ہماری ایک جماعت اور طاقت کے باوجود، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو بہت خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا، ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، گہرے کنویں میں، واوحینا الیہ، اور اس کی طرف ہم نے وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لتنبئنہم بامرہم ھذا، البتہ تو ضرور برضرور ان کو خبر دے گا ان کے اس کام کی، وہم لا یشعرون، اس حالت میں کہ جب وہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور آئے وہ اپنے باپ کے وقت پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ کا مقابلہ لگایا، وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے ساز و سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم یعنی ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں اگر ہم سچ بھی کہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم، اور وہ آئے ایک قمیص کے ساتھ، بدم کذب، جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات بنا لی ہے، یعنی تم اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہو۔ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی اس چیز پر نگہبان ہے، یعنی اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے،
ٹھیک ہے، جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ، ایک آیا لشکر، قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا واردہم پانی تلاش کرنے والا بھیجا، فادلا دلوا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، فقال یا بشرا، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے، فاسروہ بضاعۃ، انہوں نے ان کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ، انہوں نے اس کو بیچ دیا، بثمن بخس، چند درہموں میں، گنتی کے چند درہموں میں، وکانوا فیہ من الزاہدین، اس کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہ تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو ایسے مال ملا، ٹھیک ہے، نہ ان کا کوئی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ویسے ہی انہوں نے بیچ دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، تو اس نے کہا جس نے اس کو خریدا تھا مصر سے، یعنی مصر میں سے جس نے خریدا تھا عزیز مصر نے، لامرأتہ، اپنی عورت کے لیے، اکرمی مثواہ، اس کو اچھے طریقے سے رکھو، عسیٰ، امید ہے، ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وکذلک مکننا یوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے جگہ دی، مکننا جگہ بنائی یوسف فی الارض، یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں، ولنعلمہ، تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ پہنچے جوانی کو، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں ایک حکمت اور علم دیا، وکذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ وراودت حلتی ہوا فی بیتہا، وراودت حلتی، اور اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھے، انہوں نے پھسلایا، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں رہتے تھے، ان نفسی ہی، یعنی ان کے نفس سے انہیں پھسلانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جس عورت کے گھر میں وہ تھے انہیں اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا، وغلقت الابواب، ٹھیک ہے، اور دروازے بند کر دیے، وقالت، کہا، حیث لک، یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ میری طرف دیکھو، میرے پاس آؤ، میری بات مانو، قال معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے آقا نے مجھے بہت اچھی جگہ عطا فرمائی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اچھے طریقے سے رکھا ہے، وہ ظالموں کو اللہ فلاح، کامیابی نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس نے بھی ارادہ کیا برائی کا اس کے ساتھ، وَحَمَّا بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان اور نشانی کو نہ دیکھتے، کذلک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی کو، والفحشاء، اور فحاشی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، آج یہاں تک انشاءاللہ، اس سے آگے پھر اگلا سبق پھر پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔